عائشہ کون ہے؟ جو اس امت میں وہی درجہ رکھتا تھا جو ہارون بنی اسرائیل میں رکھتا تھا، ٹھیک ہے نا؟ ان کے خلاف یہ لشکر لے کے آتی ہے، زرہ پہنتی ہے، آرمر پہنتی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، کتاب ہے انصاب الاشراف، بلادری صاحب کی، جلد نمبر 3، چاپ دار الفکر، یہاں پہ صفحہ نمبر 35 میں روایت ہے، پھر صفحہ نمبر 36 میں یہ فقرے دیکھیں۔ وَأَتَى وَأُتِيَ بِالْجَمَلِ، جمل کو لایا گیا، اونٹنی کو لایا گیا، فَأَبْرَزَ وَعَلَيْهِ عَائِشَةُ فِي هَوْدَجِهَا، اس لشکر کے سامنے آ گئی اونٹنی، اس پہ ہودج تھا، سواری تھی، سوار ہونے کی جگہ، وہاں پہ عائشہ بیٹھی تھی۔ وَقَدْ أُلْبِسَتْ دَرْعًا، عائشہ نے زرہ پہنی تھی، آرمر پہنا تھا، لوہے کا لباس جو سپاہی پہنتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ نبی کی عزت یہی ہے۔ وَضَرَبَتْ عَلَى حَوْدَجِهَا صَفَائِحَ الْحَدِيدِ، وَضَرَبَتْ عَلَى حَوْدَجِهَا صَفَائِحَ الْحَدِيدِ، اور پورے اونٹ کو اس نے لوہوں سے لیس کیا تھا، لوہوں کے پلیٹیں، لوہوں کے پلیٹس وہاں پہ اونٹ کے آرمر بنا دیے تھے کہ اونٹ کو کوئی نہ ہو جائے، نہ لگایا جائے۔ وَيُقَالْ إِنَّ الْأَوْدَجَ أُلْبِسَ دُرُوعًا، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے ہودج بالکل یعنی ٹینک بنا کے آ گئی تھی، ہودج کو بھی اس نے بختر بند بنا دیا تھا، اور پھر اس نے وہاں پہ آ کے خطبہ دیا ہے۔ خطبہ کو کیا دیا ہے؟ ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر 35 پہ، بلکہ اس کا خطبہ جو ہے صفحہ نمبر 25 میں ہے۔ پہلے وہاں پہ جمل کے میدان میں طلحہ نے خطبہ دیا ہے، اس نے کہا عثمان ابن عفان کان من اہل السابقۃ والفضیلۃ من المہاجرین الاولین، عثمان تو بڑا نیک آدمی تھا، مہاجرین اولین میں سے تھا۔ وَأَحْدَثَ أَحْدَاثًا نَقَمْنَاهَا عَلَيْهِ فَبَايَنَاهُ وَنَافَرْنَاهُ، اس نے بہت غلط کام کیے تھے، اس لیے ہم نے ان سے دور ہو گئے تھے اور ہم نے ان کی مذمت کی تھی، لیکن بعد میں وہ پھر گیا تھا، وہ مظلوم مرا ہے، اور ہم اس کے خون کا، اس خلیفے کے خون کا کیا لیتے ہیں؟ انتقام لیتے ہیں۔ وَتَكَلَّمَ الزُّبَيْرُ بِنَحْوٍ مِّنْ هَذَا الْكَلَامِ، زبیر نے بھی اس طرح خطبہ دیا کہ عثمان مہاجرین اولین اور اصحاب رسول فلان فلان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے تھا، بعد میں غلطیاں کی تھی، ہم نے کچھ مذمت کیا تھا، لیکن آخر میں وہ مظلوم مرا ہے۔ فاختلف الناس فقال قائلون، مجمع لشکر، وہ عائشہ کا اپنا لشکر اس کو دیکھ رہے ہیں، کہا، کچھ نے کہا نطق بالحق، کچھ نے کہا طلحہ زبیر نے صحیح بات کیا، دوسروں نے کہا کذبا ولہما کان اشد الناس علی عثمان وارتفعت الاصوات، دوسروں نے کہا کہ نہیں، یہی تو عثمان کے بدترین دشمن تھے، کل تو اس کے بدترین، آج کہہ رہے ہیں کہ عثمان مظلوم مرا ہے۔ وَأُتِيَ بِعَائِشَةَ عَلَى جَمَلِهَا فِي هَوْدَجِهَا فَقَالَتْ، عائشہ آ گئی، وہ زرہ پہن کے، زرہ پر سمجھتے ہو نا، انگلش میں آرمر بولتے ہیں، عربی میں درع بولتے ہیں، لوہے کے کپڑے، لوہے پہ لیس، سر پہ لوہے کے ٹول، بالکل سپاہی بن کے، جنرل بن کے آئی ہے۔ کس کے جنگ میں جنرل بن کے آئی ہے؟ میں بتاؤں گا کس کے جنگ میں، میں بتاؤں گا کس کے جنگ میں جنرل بن کے آئی ہے۔ فقالت صح صح فخطبت بلسان ذلق وصوت جہوری، عائشہ کی ایک کوالٹی یہ تھی کہ اس کی آواز جو تھی نا، بالکل آواز بہت موٹی آواز تھی، اس کی آواز بہت بلند آواز تھی نا، بعض لوگ ہوتے ہیں دھیمی آواز، وہ زور سے بول بھی نہیں سکتے، عائشہ ایسے نہیں تھا، قدرتی طور پر اس کی آواز چیخ چیخ کے نکلتی تھی۔ اس نے کہا خاموش خاموش، صح صح، خاموش۔ پھر اس نے روان زبان سے اور بلند آواز میں خطبہ دیا ہے۔ فَأَسْكَتَ لَهَا النَّاسِ، لوگوں کو اس کے لیے خاموش کرایا گیا۔ اس نے کہا کہ عثمان مظلوم مرا ہے، بھلے۔ پھر اس نے کہا کہ عثمان مظلوم مرا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ عثمان کے خون کا میں انتقام لینے آئی ہوں، اور اس کے بعد خلافت کو بھی میں شورا بناؤں گا۔ یہ بیعت جو علی علیہ السلام سے ہوئی، کوئی نہیں، خلافت کو شورا بناؤں گا۔ لوگوں میں لڑائی ہوگی، قالوا صدقت وكذبت حتى تضاربوا بالنعال، پھر بھی ان کے اپنے سپاہی والوں نے اس کی بات کو نہیں مانی۔
اچھا یہ کس کے جنگ میں آئی تھی عائشہ؟ یہ زرہ پہن کر، یہ آرمر پہن کر کس کے؟ یہ اب اس دیکھو عزیزو، یہ کس طرح کی عورت ہو سکتی ہے؟ کیا صدیقہ، جنتی عورت، اس ہو امیر المؤمنین اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے جنگ میں اس کے خلاف لڑنے کے لیے آ سکتی ہے؟ ملاحظہ فرمائیے کس کے جنگ میں آئی تھی؟ صحیح البخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی، کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں، صفحہ نمبر 659 میں، کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ۔ کس سے کہا؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی علی علیہ السلام سے کہا کہ تو مجھ سے وہی درجہ رکھتا ہے جو ہارون موسیٰ سے رکھتا تھا۔ میرے محترم ناظرین، بنی اسرائیل میں اگر کوئی آنکھ اٹھا کے ہارون کی طرف دیکھتا تو وہ کافر ہوتا۔ پتہ نہیں اس امت کو کیا ہو گیا کہ یہ اپنے نبی کو نہیں جانتے، اپنے نبی کے کلام کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ اس امت کے ہارون کا کیا قصور ہے کہ اس کو گالی بھی دے دو تو رضی اللہ، اس کے خلاف لشکر نکالو تو رضی اللہ، اس کے خلاف زرہ پہنو کہ آ جاؤ تو رضی اللہ۔ کتاب فضائل الصحابہ لأبی عبداللہ احمد ابن محمد ابن حنبل، تحقیق وصی اللہ ابن محمد عباس الاستاذ المشارک بجامعۃ ام القرى بمکہ، حدیث کا پروفیسر، ام القرى یونیورسٹی مکہ مکرمہ میں، کٹار خنزیر وہابی، اس نے اس کتاب کی تحقیق کیا۔ جزء اول کتاب چھپی ہے سنہ 1999 میں، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، ٹیرورزم کے دارالخلافہ میں۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، یہ صفحہ ہے 796، حدیث نمبر ہے 1092، رجال الاسناد ثقات۔ یہ حدیث، اس کے سب رجال، اس کا سند بھی متصل ہے، اس کے رجال بھی ثقات ہیں، سند بھی متصل، رجال بھی ثقات، اور یہ حدیث بشرط بخاری اور مسلم بھی صحیح ہے۔ ایک دفعہ میں نے اسی حدیث کے متعلق 4 گھنٹے عربی زبان میں بات کی تھی کہ حدیث کمر توڑ ہے جماعت عمریہ کے محدثین کے لیے، ذہبی کے لیے، احمد بن حنبل کے لیے، بخاری کے لیے، مسلم کے لیے، ان سب کے لیے کمر توڑ ہے، ان کا منہ کالا کر دیتا ہے۔ اس حدیث کی وہ کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ حالانکہ اس کی سند بھی صحیح ہے، سند بھی متصل ہے، رجال سب بخاری مسلم کے رجال ہیں۔ کون سی حدیث کیا ہے میرے محترم ناظرین؟ عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، بعثنی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی علی بن ابی طالب، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ میرے بھائی، میرے لخت جگر، میرے نفس نفیس، میرے روح امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کو بلاؤ۔ جب وہ آئے تو کہا انت سید فی الدنیا و سید فی الآخرہ، اے علی سلام اللہ علیہ، انت سید فی الدنیا، تو دنیا میں بھی سردار ہے، جنت میں بھی سردار ہے، یوم قیامت بھی سردار ہے۔ من احبک فقد احبنی، جو آپ سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ وحبیبک حبیب اللہ، جو آپ سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، حبیبک حبیب اللہ، وعدوی وعدوک عدوی، اور تیرا دشمن میرا دشمن ہے، تیرا دشمن میرا دشمن ہے۔ وعدوی عدو اللہ، اور میرا دشمن اللہ کا دشمن ہے۔ جس نے بھی امیر المؤمنین علیہ السلام کے خلاف تلوار اٹھایا اس نے اللہ کے خلاف تلوار اٹھایا، جس نے بھی امیر المؤمنین علیہ السلام کے خلاف لشکر لے کے آئے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لشکر لے کے آیا۔ رسول کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھو تو کافر، تلوار اٹھا کے جنگ میں آ جاؤ تو کیسے نہیں کافر؟ مجھے بتاؤ۔ الویل لمن ابغضک من بعدی، جہنم کی آگ ہے، جہنم کے شعلے ہیں اس کے لیے جو آپ سے میرے بعد دشمنی کرے، اور لشکر لے کے آنا، خود عثمان کا قتل کرو اور پھر کہہ دو کہ میں ان کا انتقام لینے آئی ہوں۔ کتاب الجامع الصغیر و زیادتہ، تالیف
الالبانی، چھاپ المکتب الاسلامی، سن 1988 میں بیروت میں چھپی ہے، حدیث نمبر 1462. یہ حدیث ابن ماجہ نے بھی روایت کی، ترمذی نے روایت کی اور تحسین بھی کیا، بہت سارے محققین نے اس حدیث کی تحسین بلکہ تصحیح کی ہے، اور یہ مختلف اسانید سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین امام حسن، امام حسین اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہم سے خطاب کر کے فرمایا انا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم. البانی نے کہا حدیث صحیح ہے، البانی نے کہا حدیث صحیح ہے. اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ ترجمہ کرو. ترجمہ میں نہیں کرتا، ملا علی قاری مفتاح مرقات المفاتیح فی شرح مشکات المصابیح میں کرے گا. الجزء الحادی عشر، منشورات محمد علی بیضون، دار الکتب العلمیہ، کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں، صفحہ نمبر 308، حدیث نمبر 6154. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم. رواه الترمذي. أنا حرب کا کیا مطلب ہے؟ أي محارب، أي محارب جو پنجتن پاک سے جنگ کرے، وہ مجھے رسول سے جنگ کرتا ہے. رسول سے جنگ لڑنا، اللہ سے جنگ لڑنا ہے، اور اس سے بڑا کفر ہو ہی نہیں سکتا بھائی. لمن حاربهم جعل نفسه نفس الحرب مبالغة كرجل عدل. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا حرب، نہیں فرمایا انا محارب. مبالغہ کے لیے، تاکید کے لیے. کہتے ہیں رجل عادل، یہ شخص عادل ہے. رجل عدل، یہ شخص عدالت ہے. جب مصدر کو ذات پر حمل کرتے ہیں، مصدر کو ذات سے نسبت دیتے ہیں، کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. رجل عدل، عادل مصدر ہے، صفت نہیں ہے، عادل صفت ہے. یہ مرد عدالت ہے، تو اس میں بہت زیادہ مبالغت ہے. گویا کہ عدالت جو ہے مجسم ہوا ہے ایک شخص کی صورت میں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود، ملا علی قاری فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید کے طور پر، مبالغے کے طور پر، کہ میں جنگ مجسم ہوں. میں اگر جنگ، لڑائی، حرب، محاربہ انسان کی صورت میں حاضر، میں وہ لڑائی ہوں، میں وہ جنگ ہوں، میں وہ کارزار ہوں. کس کے خلاف؟ ان لوگوں کے خلاف جو میرے بھائی امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حسن و حسین سلام اللہ علیہم سے لڑے. تو میرے محترم، یہی امت تو ہے، یہی امت تو ہے 1430 سال سے پنجتن پاک کے ساتھ لڑائی میں مصروف. خود نبی تم سے لڑائی میں مصروف ہیں. مولویو سنو، تم محارب ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. تم جب امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے، پنجتن پاک سے علمی محاربہ کرتے ہو، تو تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی ذات سے محاربہ کر رہے ہو. یاد رکھو یہ. وسلم ای مسالم ومصالح لمن سالمهم، اور میں محبت کرتا ہوں، اور میں پیار کرتا ہوں، اور میں سلامتی ہوں، میں شفیع ہوں ان لوگوں کا جو ان پنجتن پاک علیہم الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیار کرے، محبت کرے، ان کی خدمت کرے، ان کے در پہ نوکر بنے. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ ایک مقدمہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ ایک ایسی عورت جس کی تاریخ انکار نہیں کر سکتا کہ اس نے اس امت کے ہارون کے خلاف لشکر لے کے آئی اور لوگوں کو للکارا کہ اس سے جہاد کرو. عدالت کے کٹہرے میں کڑی عائشہ جواب دے، اور عائشہ کے بیٹے جواب دے.